نیچر چینج ہونے کا چلے میں آپ سے پوچھوں، لیکن بریک سے پہلے ایک آخری سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی پر بین لگانے کی بات ہو رہی ہے تو جے یو آئی فی اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ بین لگے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا اتنا ایکسٹریم اسٹیپ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو وفاقی حکومت نے باقی پولیٹیکل پارٹی سے مشورہ کرنا ہے کہ بین کیوں لگا رہے ہیں. پاکستان میں ماضی میں پولیٹیکل پارٹی سے بین لگا لیے، لیکن بین لگا کے کیا وہ شخصیات دوبارہ کسی اور پارٹی سے الیکشن نہیں لڑیں، کسی اور نام سے نہیں لڑیں؟ کسی اور نام سے بھی ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر آپ نے بین لگانے کے پہلے اغراض و مقاصد بیان کریں گے نا کہ ہمیں کیوں لگانا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے ایک جماعت پہ پابندی لگی، مختلف مذہبی جماعتوں پہ، مختلف سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگی ہیں، وہی لوگ دوسری نام بدل کے کسی اور پارٹی میں بھی نام بدل کے اسی پارٹی میں جا کر جو ہے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف پارٹی کا نام چلا جاتا ہے، باقی چیزیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیات ہیں جن کو بین کرنا ہے ان کو بین کریں نا. آپ پارٹی بین کر کے ساتھ ان کو بین کریں کہ یہ لوگ اتنے سال تک فار ایگزامپل بینڈ ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ نظر ضرورت کے تحت چیزیں نہ کریں. چلیں ایک مختصر وقفہ فیصل. یہ ہم نے بھی بریک سے پہلے بات کی تھی بین لگانے کی، تو آپ ویسے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ مشکل ہے، لیکن جو حالات بن رہے ہیں، سی ایم صاحب تمام ریسورسز استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جب پشاور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو مطلب پورا جو عملہ اور اسٹرکچر ہے وہ موبلائز ہوتا ہے، لیکن کوئی پوچھ گچھ ان سے نہیں ہوتی. واپس آ جاتے ہیں، سامان کہتے ہیں گاڑیاں وہیں رہ گئیں، چیزیں وہیں رہ گئیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. پارٹی بین کرنے سے ختم ہو جائے گا. یہ کیسے ہوگا پھر؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں، پارٹی بین کرنے سم تھنگ ایلس نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بین کرنے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر تو ہونا چاہیے. نہیں تو پھر یہ آپشن کیوں وفاق سوچ رہا ہے؟ نہیں وفاق تو دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی سوچا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ چیز یہ بات ہوئی تھی بالکل. اور پولیٹیکل پارٹیز کو جیسے انہوں نے کہا تھا ہم آن بورڈ لیں گے، لیکن الیکشن سے پہلے نشان لے لیا تھا تو سنی اتحاد کونسل کی امبریلا میں چلے گئے. وہ ایک اور سٹوری ہے نا. سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ 6 مہینے بعد کہ آپ چلے جائیں. اب مطلب فار ایگزامپل میں فار ایگزامپل بنتا ہوں یا کسی پارلیمنٹ کیسے بنتا ہوں، اور پھر میں الیکشن کمیشن میں سال بعد جاتا ہوں کہ مجھے تو یہ جگہ پسند نہیں ہے، میں اس پارٹی میں جاؤں، اور پھر میں اس کا کہوں گا کہ جی ہاں یہ سپریم کورٹ نے تو ان کو پہلے کہا تھا چلے جائیں، تو میں جا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا مطلب شفٹ ہو سکتا ہے کہ صرف نہیں ان کے لیے سپریم کورٹ نے بھی ایک خاص جج نے جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کہا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معززین جو ہیں یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ میں تو سارے اداروں کو نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی کو ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا چلیں میں ادارے پہ بعد میں آتی ہوں، لیکن اب یہ بتائیں کہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے جس پر آپ نے انیشیٹو لیا ہے اے پی سی کا بھی، یہ وجہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب کا فوکس یا اوور آل صوبائی حکومت کا فوکس یہ نہیں؟ ان سے جب بات کرو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فنڈز ہی نہیں مل رہے. یہاں ہم نے نیٹا بنایا وفاق میں، ہم نے سیکورٹی کے حوالے سے پورا فنڈنگ دی، ان کو سالوں سے ہو رہی ہے، تو وہ فنڈز کہاں جا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ اتنے سالوں میں پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوئی وفاق کی طرف سے؟ بہت بڑا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس جب سی ایم کی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ میں ان کے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، اور اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے جھٹک بھی دیا. صوبائی اسمبلی میں ہمارے پارلیمان لیڈر جو میرے اپنے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اب تک وار آن ٹیرر میں 1% جو ملنا تھا کتنے پیسے ملے، اس کا پورا شیٹ انہوں نے دیا کہ ہر سال اتنے پیسے میں ملے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، میں نے اس کو ٹویٹ بھی کی تھی، اور ملے ان کو. وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ان سے جیبوں میں گئے، خود ان کو جیبوں میں گئے. ترقی صوبے میں ہے نہیں، کوئی اور چیزوں میں بند میں خرچ نہیں ہو رہے سارے پیسے. اب مجھے بتائیں، اب یہ اس الزام لگا رہا ہے کہ مرجر اور فاٹا کے بعد مرج ڈسٹرکٹس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے پیسے نہیں مل رہے. بھئی پیسے مل رہے ہیں، اگر آپ کسی اور ہیڈ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں وفاق کا قصور تو نہیں ہے. پیسے آ رہے ہیں اور یہ پیسے اٹھا کر کسی اور ہیڈ میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر انہی پیسوں کے اوپر یہ جو ہے یہ سارے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اور صبح والے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اسی لیے نہیں آ رہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اپنی جیبوں سے تو اتنے تکڑے نہیں ہے کہ اپنی جیبوں سے جا کے وہ بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے جلد سے جلوس کریں. ان کو سارے سرکاری وسائل چاہیے، اور سرکاری وسائل کے اوپر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف الیکٹ ہو گئی تھی ان الیکشنز میں؟ تو 3 صوبوں میں الیکشن جو ہے حرام تھا، 1 صوبے میں حلال ہے. کیسے ہوئی؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں. وہی میں پوچھوں، اگر وہاں پر حرام تھا فار ایگزامپل، اگر یہ کہتے ہیں تو اس صوبے میں کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی حلال نہیں تھا؟ تو یہاں کی تو اپوزیشن پارٹی کہتے ہیں کہ حلال نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، احمد ولی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ ان کے اتحاد میں کیوں چلے جاتے ہیں جب انہی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ تو مطلب وہ ان کی سپورٹ میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ انہیں واپس کریں. وہ کون سے مینڈیٹ کی پھر بات کر رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے، مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں میرا مینڈیٹ بھی واپس کریں. یہ وہ کہنا بھول گئے. نہیں، مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، اور مولانا صاحب کا مینڈیٹ ہمیشہ ان کو کے پی میں ملتا ہے کچھ نہ کچھ. اور اگر مولانا صاحب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو مال غنیمت تو پی ٹی آئی میں تقسیم ہوئی ہے نا. تو پہلے اچھے بچے بن کے پی ٹی آئی والے جو روزانہ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں ان کو اپنا مینڈیٹ واپس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت مولانا صاحب بھی ان کے سیاسی مسیح ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہی ہمیں اسی سیاسی گرداب سے نکال سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے
پارٹی لیڈر نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. بالکل. جو مولانا کو باتیں کرتے تھے, جس نام سے پکارتے تھے, کیا کچھ نہیں کرتے تھے, آج وہ سارے مولانا کے قدموں میں بیٹھ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مسیح ہیں, آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. ہم جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو مولوی نہیں مانتے, اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ان کا جمے گا, JY کا اور پاکستان تحریک انصاف کا؟ آئی ڈونٹ نو اٹس پالیٹکس. آپ کو کیا پتہ ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیں جو محمود خان چکزئی کے مسخرے کرتے تھے ان کے لیڈر, یہ کیا کچھ کرتے, وہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا, وہ بھی آج ان کا جو ہے وہ سپورٹر بن گیا. اور بہت سے ایسے جماعتیں ہیں جس کے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے, آج ان کے ساتھ ہے. تو کوئی یہ تو ان کا دونوں پارٹیوں کا آپس کا فیصلہ ہے کہ انہیں کیا کرنا. اچھا, اب آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے, آپ نے کہا ڈیفیکٹو CM کے طور پر کام کر رہی ہیں, لیکن آپ کے خیال میں ان کو تو خان صاحب کہتے تھے باپردہ خاتون ہیں اور گھرداری اور چار دیواری اور اس قسم کی گفتگو ہوتی تھی, وہ کیسے آپریٹ کریں؟ دیکھیں وہاں پر ایک بشریٰ کے ساتھ گوگی صاحبات ہوتی تھیں جو کہ کام کر رہی ہوتی تھی, یہاں پر آپ کے خیال میں ان کے لیے بالکل الگ صوبے میں آ کے جہاں لینگویج بیریئر بھی ہے, کیسے وہ فنکشننگ کر رہی ہیں؟ ان کے پاس ہے نا ترجمان, وہ جو مشال یوسف صاحب ہیں جو ان کو تو فارغ کر دیا انٹرپریٹر ہیں ان کی. نہیں وہ تو انہیں جو غالباً کسی ٹیم میں انٹرویو دیا تھا, لیکن وہ ان کے ساتھ تو موجود ہے نا, حکومت نے فارغ کیا نا. وہ جو کام جو فرق ہوگی پنجاب میں کرتی تھی وہ یا KP میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں مشال یوسف زئی کر رہی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو فرق ہوگی بڑی نیک اور پاک صاف خاتون ہے, اس کو یہاں پر لیں اور بغیر جیسے بقول PTI کے آپ تلاشی دیں, تو اس کی تلاشی لیں تو اس کی جیبوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا مواد نکلتا ہے, اور جو کرتوت ہیں بشریٰ بی کے سب آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی لیے تو وہ آ نہیں رہی. تو بات تو یہ نا, تو یہاں پر بھی وہی کام شروع نہیں. تو آپ کے خیال میں PTI پھر اس میں کیا اختلاف نہیں ہے؟ کیونکہ جب ان کو دھرنے پہ لے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی ایک رفت موجود تھا. خبریں یہ تھی کہ گنڈا پور صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ لیڈ کریں, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے کہا میں جاؤں گی. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ بہت سے تماشے اب اور بھی دیکھنے ملیں گے, بہت سے یہاں پہ سرکس لگنے, بہت سی چیزیں.